خواتین حضرات، اپنی ٹیم اور اپنے بہاف پر میں آپ کو گجرانوالہ لٹری فورم کے آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو کے ایک ناول پر بات کریں گے، محمد حفیظ خان صاحب کا ناول وجود۔ یہ محض اتفاق ہے کہ حفیظ خان صاحب میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور میرا ان کا جو تعلق ہے، جتنی ہمارے درمیان قربت ہے، وہ اتنا اس میں عرصہ نہیں ہے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2017 میں، جسے ہم 17 بھی کہیں گے، یا 17 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی، وہاں ہوئی اور اس ملاقات کی وجہ یا سبب میرا ناول شہر مدفون تھا، جو حفیظ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا، اور وہ مجھے شکل سے بھی نہیں غالباً جانتے تھے۔ تو بہرحال خالد اقبال یاسر صاحب نے اتفاق سے، یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا ان سے تعارف کروایا اور ہماری شناسائی جو بعد میں بہت ہی قریبی ایک تعلق میں تبدیل ہو گئی اور جو ابھی تک جاری ہے۔ تو حفیظ خان صاحب نے پہلا ناول آدھ ادھورے لوگ لکھا۔ میں نے اس کا سن چیک نہیں کیا، چلیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن ان 4-5 سالوں میں انہوں نے یکے بعد دیگرے ہمیں بہت اچھے ناول دیے۔ میں سپرلیٹیوز میں استعمال نہیں کیا کرتا ہوں، میں سپرلیٹیوز میں یقین نہیں رکھتا، بہت کم میں کرتا ہوں سپرلیٹیوز استعمال، سو میں یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے ناول دیے، اور میں نے انہیں پڑھا۔ قدرتی بات ہے، ایک تو وہ میرے دوست ہیں، دوسرا میں قاری بھی ہوں فکشن کا، ایک متجسس قاری۔ وہ نہ بھی اگر دوستی ہوتی تو میں یقیناً میں انہیں پھر بھی پڑھتا۔ ان کا آخری ناول جو ہے، جس کا میں ہمیشہ نام بھول جاتا ہوں، وہ ہر ایک جنم کی جانماں۔ ہر ایک جنم کی جانماں کی ان کے پبلشر نے جہلم میں تقریب رونمائی رکھی تھی، اور جب مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو میں وہاں حاضر ہوا۔ اچھا، میں نے ان کے تمام ناول پڑھ رکھے تھے سوائے وجود کے، تو اسے میں حاصل نہیں کر سکا۔ تو وہاں میں نے اس جو تھا پروگرام، اس تقریب میں نے ہر ایک جنم کی جانماں تو مجھے آفیشلی دیا گیا، سو میں نے پبلشر صاحب کو کہا، گگن صاحب کو، کہ مجھے یہ بھی اپلا دیں۔ تو انہوں نے ساتھ چند ایک اور بھی کتابیں دیں۔ تو آج ہم پھر اس پر بات کریں گے، وجود پر، اور اگلے کسی ویڈیو میں ہر ایک جنم کی جانماں پر۔ اچھا، حفیظ خان صاحب جو فکشن لکھتے ہیں وہ جنرلی ایشوز پر لکھتے ہیں، اور ان ایشوز پر لکھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، جو ہمارے معاشرے میں ایک سول کی طرح چبھ رہے ہیں، ایک جو کانٹا ہے اس کی طرح وہ پاؤں میں یا ہر جگہ پر وہ چبھ رہے ہیں۔ وہ ایشوز وہ جو مسائل ہیں، وہ ان کا موضوع ہوتے ہیں۔ سبھی اچھے ناول ہیں، مجھے
ذاتی طور پر آدھ ادھورے لوگ میرے شاید ان کا پہلا ناول تھا، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے ڈیڈیکیٹ ہوا تھا، نوٹ ایٹ آل، وہ نہ بھی ہوتا تو میں نے پھر بھی آج یہی کہنا تھا۔ وہ میرے اندر پرنٹ ہو گیا ہوا ہے۔ وہ ایک بڑی ہی دردناک کہانی ہے جس میں بہاولپور جو اسٹیٹ ہے 1 یونٹ اور وہ سارا، وہ ایک بہت یعنی ایک اتنا بڑا المیہ انہوں نے وہ بیان کیا ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے کہیں بھی اس میں ایک وہ سیاسی، ایک بہت بڑا سیاسی المیہ تھا، انہوں نے وہ سیاسی المیہ ایک کہانی میں دیا ہے۔ ہمارے آج کے جو اردو کے جو ناول نگار ہیں وہ بعض اوقات جو ان کا فیلڈ ہے ادر دین فکشن، وہ اس کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ حفیظ خان صاحب نے وہ جو المیہ تھا، وہ جو سیاسی جو اس کے بڑے شدید قسم کے نقصانات تھے، وہ انہوں نے کہانی میں بیان کیے، کہیں بھی انہوں نے جو نیریٹو ہے اس میں نہیں تھے، وہ کہانی میں تھے، تھرو کیریکٹرز آئے۔ اچھا، اور پھر انواسی اچھا ناول، کامیاب ناول، اور اس کے بعد کرکناتھ اور آئے۔ یہ جو ناول ہے اس پر فکشن میں لکھا ضرور گیا، ضرور ہوا، ناول لکھے گئے، چند ایک افسانے بھی لکھے گئے، لیکن اس اینگل سے نہیں لکھے گئے۔ یہ جنوبی جو پنجاب ہے، جسے جنوبی پنجاب کے باسی وسیب کہتے ہیں، یہ وہاں کے غریبوں کی کہانی ہے۔ ہمارے ہاں سمہو جو چاہے وہ ٹی وی پر ہے، فلم میں نہیں دیکھتا، یہ اتفاق نہیں ہوا دیکھنے کا، کہیں بھی ایک جو غربت ہے اس کو اس طرح سے ڈپکٹ نہیں کیا گیا۔ ٹی وی پر جو ڈرامے ہوتے ہیں، آپ ایک غریب کا گھر دیکھتے ہیں، وہ ایک صاحب حیثیت کا ہی گھر لگتا ہے، وہ غریب کا گھر لگتا ہی نہیں۔ وہ جو سیٹ ڈیزائننگ یا وہ جو برتن اور جو چارپائی، رنگلیاں چارپائی ہیں، اوپر بڑے مہنگے قسم کے کھیس پڑے ہوتے ہیں، شاید وہ ڈائریکٹرز کو اس چیز کی علم نہیں، اسکرین پلے رائٹر کو یہ پتہ نہیں، برحال وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ جو غربت جو ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک المیہ ہے، وہ ہمیں نہ اس طرح پچھلے چند سالوں میں نہ وہ فکشن میں ملا، اور نہ ہی وہ یہ جو چینلز کے ڈرامے ہیں، نہ وہ ہمیں ان میں ملا۔ اس ناول میں حفیظ خان صاحب نے غربت صحیح غربت، جس کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں، وہ انہوں نے دکھائی ہے، اور اس غربت کا حل کیا انہوں نے دیا ہے کہ نوجوان افغانستان میں جو جہاد کے نام پر جو وہاں پر سارا چل رہا ہے، وہ وہاں جائیں۔ چھوٹی عمر کے بچے، ٹین ایج سے کچھ پہلے، انہیں مدرسوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو ان کے ساتھ مختلف قسم کا جو تشدد ہوتا ہے، معلموں کا، جنسی، ویسے فزیکل سزائیں، وہ سب صعوبتیں وہ برداشت کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے کسی اور جگہ، اور وہاں سے پھر وہ جاتے ہیں افغانستان۔ یہ ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی ہے
جو مدرسے میں جاتا ہے، جو میں نے بتایا ابھی اس سے پہلے، وہ تمام کچھ وہ سب کچھ وہ کیا میں کہوں برداشت کرتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ جب جاتا ہے، اچھا پھر وہ آئیڈینٹی چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی آئیڈینٹی، فکشن آئیڈینٹی کی بہت بات کرتا ہے۔ یہاں جو آئیڈینٹی چینج ہوتی ہے، یعنی آدمی اپنی جو ہے نا آئیڈینٹی کی جو میں نے بات کی کہ فکشن آئیڈینٹی کی بہت بات کرتا ہے، آدمی جو کیریکٹر ہے وہ اپنی شناخت کا ہی متلاشی ہوتا ہے، وہ اپنی شناخت کے لیے ہی ہر چیز کر رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ میرا ہے تو یہ ہے۔ خیر، تو یہ جو آدمی ہے یہ جب جاتا ہے، اس کا نام اور ہوتا ہے، پھر آگے اس کا ایک اور نام پڑ جاتا ہے، اور جب یہ زخمی حالت میں ٹانگ شانگ کٹوا کر جب واپس آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو وہ فلاں ہوں، چراہوں کا میں وہ فلاں ہوں، پاؤلیوں کا میں وہ فلاں ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو اس کی تو خبر آ گئی ہوئی تھی مرنے کی، وہ اس کی قبر رہی، تم تو وہ ہو ہی نہیں۔ چنانچہ ابھی لوگوں کو اس کی شکلیں بھول گئی ہیں، جو اس وقت لوگ بڑے تھے وہ لوگ مر کھپ گئے، تو وہ اپنی شناخت ری اسٹیبلش کرتا ہے، اس مدرسے میں جاتا ہے جہاں وہ پڑھا تھا، وہاں اس مدرسے کا جو انچارج تھا، اب اس کا بیٹا وہاں پر اس والے مدرسے کو چلا رہا ہے، مالی آسودگی ہے ان کے ہاں، کوئی پیسے کی کمی نہیں، گاؤں اسی طرح لوگ اس طرح غریب ہیں۔ اس سارے عمل میں بینیفٹ کون کر رہا ہے، فائدہ کون لے رہا ہے؟ وہ لوگ جو ان معصوم لڑکوں کو، ان کے معصوم والدین کو دھوکہ دہی سے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہاں بھی آپ کو صلہ ملے گا، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، اور یہ وہاں بھی اوپر جائیں گے جنت میں، اور آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور دینی فائدہ بھی ہوگا۔ یہ ناول اس سارے جو میں نے یہ بتایا ہے، اس سارے کو بہت ہی تفصیل سے احاطہ کرتا ہے، اور ہر دفعہ جب بھی میں نے اس کو آگے چلا تو مجھے اپنا دل بیٹھتے ہوئے محسوس ہوا کہ اتنا ظلم، ایک معصوم لڑکا 10-12 سال کا، اور وہ تھوڑا بڑا ہوا، آپ اس کو کہاں سے کہاں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ میں ایک پرانا فوجی ہوں، موت کا ڈر، چاہے وہ میدان جنگ ہے یا کیا ہے، میں نے 2 جگہوں پر تھوڑا دیکھا ہے۔ آپ کے اندر سب سے جو زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ موت کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ مجھے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا کہ ان کو کھانسی آئی اور ان کو سانس آنا بند ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سانس آئے، میری بیوی نے رونا شروع کر دیا، میرے صاحبزادے نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، نہ مجھے ماں یاد آئی نہ کچھ، مجھے صرف یہ تھا کہ میرا سانس آ جائے، جو آ گیا۔ سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں وہ آپ کی جان ہوتی ہے، چاہے آپ ملک کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں جہاد پر جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، سب سے قیمتی چیز آپ کی جان ہوتی ہے۔ جان بچے گی تو جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں آپ ان کو ماریں گے یا جو بھی کریں گے۔ میں فوجی ہونے کے
باوجود میں یہ مرنے مارنے میں میرا یقین نہیں ہے. لیکن زندگی شرط ہے، اور آپ سب کچھ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ زندگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ لڑکے جب جاتے ہیں تو یہ زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں. یہ ناول حفیظ خان صاحب نے اس تمام سیٹ اپ میں بہت ہی دلچسپ پیرائے میں اور آپ کو قاری کو مٹھی میں لینے کی اہلیت رکھتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ آج کا سیشن ہمارا یہاں تک ہے. میں اپنے ٹیم اور اپنے بہاف پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے اور لائک کرتے رہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر یہ ویڈیو دیتے رہیں. آپ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ممکن ہے، اگر وقت ہے تو کومنٹ بھی کریں. خواتین و حضرات، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، اور اگلے ویڈیو تک خدا حافظ.